دفعہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب جو پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت ہے ان میں شیعہ عناصر بھی ہیں اور کافی ان کا زور بھی ہے بیچ میں. اب وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ احمدیوں کے ساتھ جو ہو چکا اب شیعوں کے ساتھ بھی دوبارہ کیا جائے. اور چونکہ صحابہ کی حد تک کا مسئلہ خصوصیت سے شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انہی کی خاطر اٹھایا گیا ہے. ایک پس منظر یہ ہے، اس لیے یہ لوگ اس کی تائید نہیں کر سکتے، لیکن پیپل پارٹی کی سنی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس بہانے پیپل پارٹی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے. دوسرے پیپل پارٹی کے جو سنی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے خام خواہ فہمت ڈھائی ہوئی ہے، ایک اور ان کو ہتھیار دے دیا تو یہ سر پہ ایسے چڑھیں گے کہ پھر لاکھ کوشش کرو اتریں گے نہیں. یہ ہے اصل پس منظر جو بحث کل چلی ہے. اور اس پہ علامہ طارق صاحب ہیں کوئی سپاہی صحابہ والے، انہوں نے وہ ہنگامہ برپا کیا، آپس میں لگتا تھا کہ کرسیاں چل جائیں گی. اور آخر پہ جب دو موشنل بیک وقت شروع تھی، ایک وزیر صاحب نے اپنا جو پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا اس کے مطابق ایک بل پیش کیا ہوا تھا کہ اس پر بحث ہو، اور دوسری طرف یہ علامہ طارق صاحب یہ اٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بل جو ہے وہ صحابہ کی حد تک کے نتیجے میں فوجداری جو ہماری دفعات ہیں ان میں جرم داخل کرو اور اس کی سزائیں مقرر کرو. یہ بحث چلی ہے کل، اور بیک وقت دونوں بل پیش کر رہے تھے اور مچھی ہٹا بن گیا تھا اسمبلی کا فلور، اسمبلی کا ایوان. اور کہتے ہیں اس قدر تو میں ہوئی، اس قدر تو تکار ہوئی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. ایک ہنگامہ تھا. جب آخر بیچارے نائب اسپیکر صاحب نے تنگ آ کر اسمبلی برخاست کر دی تو اس وقت یہ صاحب طارق صاحب جا کر اسپیکر کی اسٹیج پر اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ گئے اور وہاں سے اعلان کیا کہ یہ جو میرا بل ہے یہ میں پیش کرتا ہوں، منظور ہے. تو جو ان کے چند ساتھی تھے یہاں منظور ہے کہ جو یہ بل پاس ہو گیا. وہ پھر ایک جرنیل صاحب نصر اللہ بابر صاحب ہوم منسٹر ہیں، وہ تشریف لائے. ان کا میرا روب ہے کچھ نہ کچھ مولویوں پر فوجیوں کا، تو ان کے کہنے سے اترے اس کرسی سے، ورنہ اترتے نہیں تھے. وہ ان کو باہر لے گئے ایوان سے. یہ ہوگا اور ہونا ہے. جب تم ایک غلط موقف اختیار کرتے ہو تو ساری قوم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہو. اس جھنجٹ سے پھر باہر نکلنا ممکن نہیں رہے گا تمہارے لیے، نہ ہو چکا بلکہ عملاً ثابت ہو گیا ہے. اب جو وزیر صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے یا پیپل پارٹی کا گروہ، وہ صرف یہ نہیں کہ شیعوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے ذہنی پس منظر میں یہ ساری باتیں ہیں کہ پہلے ہم نے بیوقوفیاں کی ہیں، مصیبت ڈال بیٹھے ہیں، اب اور ہم کریں گے تو اور زیادہ قوم کے لیے مشکل پڑے گی. سیاستدان دن بدن بیکار ہوتے چلے جائیں گے، طاقت کو ہم اپنے ہاتھوں سے سیاست سے مولویت کی طرف منتقل کریں گے. یہ سارے حقیقی خطرات ہیں جو اب دیکھنے لگ گئے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. بتانا چاہیے. ڈر کے بہانے بنا کے مولوی سے لڑ رہے ہیں. وہ کھلے بندوں میدان میں آ رہا ہے، تم بہانے بنا کے کر رہے ہو. قوم کو کیا سمجھ آئے گی؟ اسے دو ٹوک ٹکر لو، کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے یہ فتنے ہیں اور ساری دنیا میں امن ہے، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ قومیں اپنے مذاہب کو فتنوں کا مجرم بنا رہی. تم نے ساری قوم کو بانٹ رکھا ہے اور جو کام خدا کے ہیں اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہو. ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ دو ٹوک جواب دیں. مجال ہے پھر مولوی کی کوئی بات سنے گا؟ جب تم اپنا پہلو بچا کر چھپ کر پچھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہو تو ساری قوم سمجھتی ہے تم مجرم ہو، تم اسلام کے خلاف ہو. تم اسلام کے خلاف نہیں ہو، کوئی مجرم نہیں ہو. یہ مجرم ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے تم لوگوں میں؟ جب تک اس طرح دندنا کر میدان میں سامنے نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہارا پیچھا مولوی نہیں چھوڑے گا اور تمہاری جان بچانی مشکل نہیں ہوگی. آج نہیں کل کوئی اور کمزور حکومت آ گئی یا تمہارا توازن ذرا اور بگڑا تو پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. پہلے تھوڑی مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں قوم کے اوپر. اصولی بحث ہے. میں نے جیسا کہ بیان کر رہا ہوں، ساری دنیا میں کہیں نہ ہندو بٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اختلاف بہت زیادہ ہیں.
حالانکہ اختلاف اتنے ہیں، ان میں بعض آریہ توحید پرست بھی شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں الہی کتب میں، ویدوں وغیرہ میں توحید ہی ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اس پہ مسیح السلام کے ساتھ ان کے ساتھ بحثیں چلتی رہی ہیں. لیکن دوسرے جو بے شمار دیویوں کو پوجنے والے ہیں ان کی حد تک نہیں ہوتی اس پہ کہ تمہاری دیویوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہوگا ان کا عقیدہ، ہم نہیں مانتے، لیکن ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. ہزار اختلاف ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہاں ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. اصول یہ بنا بیٹھے ہیں کہ مذہب کے دائرے میں اختلافات کے باوجود اگر قوم اکٹھی رہے تو اس سے ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ سیاسی جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اور سیاست میں تفریق پیدا نہیں ہوتی. اس اصول پر ہندو اگر 70 کروڑ ہے تو 70,000 اختلاف بھی ہو تب بھی وہ ایک جماعت بنا ہوا ہے. اور مسلمان اگر یہاں 12 کروڑ ہے تو وہ ایک دوسرے کی کھال اتار رہا ہے، اور اسلام کو بہانہ بنا کر قوم کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. یہ واضح حقیقت ہے جس کو ان کو پیش کرنا چاہیے اسمبلیوں میں، اور بتاؤں گا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مولویت اپنی جگہ جو فتوے بے شک لگائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اوپر لگائے ہیں، ہم ان پہ لگاتے رہے ہیں جو ابھی فتوے، کوئی ہمیں اس میں اور نہیں ہے، کیونکہ جس تمہیں حق ہے فتوے دینے کا ہمیں بھی تو ہے. جو ظفر اللہ خان صاحب جب 1953 کی عدالتی کارروائی میں پیش ہوئے تھے تو چوہے نذیر احمد صاحب جو اس وقت اس سے پہلے اس وقت بھی تھے یا پہلے وزیر تھے، غالباً مرکزی حکومت میں وزیر رہے تھے، وہ پیش ہوئے تھے مولویوں کی طرف سے. تو انہوں نے اس وقت وزیر نہیں ہوں گے اگر پیش ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا چوہے صاحب سے کہ چوہے صاحب بتائیے آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ سمجھتا تھا کہیں گے میں غیر مسلم کہہ دیں گے تو میں دیکھ لو جی کیا کہہ رہا ہے. چوہے صاحب نے آرام سے جواب دیے جو آپ مجھے سمجھتے ہیں، سیدھی بات ہے. اب اس میں کون سی جھگڑے کی بات ہے؟ آپ مجھے کیا سمجھ جو مجھے آپ سمجھتے ہیں، بس بات ختم ہوئی. تو سمجھنے سے کیا فرق پڑے گا تمہیں؟ تم کو تو جھوٹ سمجھتے ہو، لیکن اس لیے کہ تم ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہو، ہم یہ حق ہے کہ ہم تمہیں نکال کے امت سے باہر نکال دیں اور ایک دوسرے کو بے شک غیر مسلم کہتے رہیں. یہ کہاں سے انصاف ہے؟ یہ کون سا تقوی، کون سی عقل کی بات ہے؟ اور یہ بحثیں سیاست سے کیا تعلق رکھتی ہیں؟ ان کو نکال کر سیاست سے باہر پھینکو. قائد اعظم کی کامیابی کا راز یہی تھا. ان کو زیادہ باتیں نہیں آتی تھیں، یعنی کرتے نہیں تھے زیادہ باتیں، لیکن بڑا شفاف دماغ تھا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس پر قائم رہے مضبوطی کے ساتھ کہ میں نے سیاست میں مذہب کو دخل نہیں دینے دینا. اور مسلمان کی تاریخ میرے نزدیک قومی وحدت کے لیے اتنی کافی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے. بڑا مولویوں نے زور لگایا. مجال تھی جو قائد اعظم کو کہ پائے ثبات میں ذرا سی بھی جنبش دے سکیں، مضبوطی سے قائم رہے. ان کی عظمت اس بات میں ہے کہ باصول انسان تھے، صاحب کردار تھے اور بے خوف تھے، کبھی مولوی سے نہیں ڈرے. ان کی نقالی کریں، ان کی پیروی کریں تو ہمارے سیاستدان بھی غلبہ پا سکتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے مولوی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہی تھی. مولوی تو یوں گلیوں میں پھرتا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، کوئی اس کے جلسوں میں نہیں آتا تھا. تمام قائد اعظم کے پیچھے لگ گئے تھے. اس لیے باصول انسان، باہمت انسان، صاحب کردار انسان، اس کی صداقت، اس کی سچائی کا ایک روپ تھا، ساری قوم دل سے تسلیم کرتی تھی. اب یہ جو مولوی کا مقابلہ کرنے والے سیاستدان ہیں اچھے لوگ ہوں گے، وہ ڈرپوک بڑے ہیں، اس میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کرتے جہاں مولوی ان کو کھینچنا چاہتا ہے. جائیں وہاں، ڈرتے کیا ہیں؟ اور بتائیں دنیا کو کہ یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور اسلام کی بحث یہ غلط ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنی بڑائی کی خاطر یہ لوگ میدان میں اترے ہیں، اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں. قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، صحابہ کے نام پر، کبھی کسی نام پر. کہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جائیں گلیوں میں، جائیں لڑائیں زور. قائد اعظم کے خلاف یہ گلیوں میں نہیں نکلے تھے؟ کتنا زور لگایا تھا؟ کیا بنا؟ سارا ہندوستان کا مولوی قائد